معاشی زندگی۔ سابقہ عنوان کے ضمن میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اسلامی حکومت دنیا میں قوانین و احکام خداوندی کے نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو وہ گویا عالم انسانیت میں خدا کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس نمائندگی کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے جو ذمہ داریاں انسانوں کے سلسلے میں اپنے اوپر لی ہیں، یہ نظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنی جس عظیم ذمہ داری کا اعلان کیا ہے وہ ہے رب العالمین، یعنی تمام نوع انسانی کو وہ سامان بہم پہنچانا جن سے ان کی پرورش اس انداز سے ہوتی جائے کہ جو کچھ بننے کی صلاحیت ان میں ہے وہ کچھ بن جائیں۔ اسے ربوبیت کہتے ہیں۔ اس ربوبیت میں انسانوں کی طبعی نشوونما بھی شامل ہے اور انسانی صلاحیتوں کی نشوونما بھی۔ طبعی نشوونما کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے اسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ عنوان زیر نظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن عمل سے اپنی اس عظیم ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا۔ اسلامی حکومت کا بنیادی اصول۔ اسلامی حکومت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ اسلامی حکومت جو خدا کے نام پر لوگوں سے اطاعت لیتی ہے، خدا کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا عہد کرتی ہے۔ اس لیے وہ افراد مملکت سے اعلانیہ کہتی ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہاری ضروریات زندگی کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کی ضروریات کے بھی۔ وہ ان میں سے ہر فرد کو اس بات کی ضمانت دیتی ہے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، ہم ایسا جنتی معاشرہ متشکل کریں گے جس میں تمہیں نہ بھوک کی پریشانی ہوگی، نہ لباس کی، نہ پیاس کی تکلیف ہوگی، نہ سردی گرمی سے بچنے کی۔ اس میں روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ تمام افراد کو میسر ہوگا۔ اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ آپ غور کیجئے یہ کتنی عظیم ذمہ داری ہے جسے یہ مملکت اپنے سر پر لیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس گراں بار ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس مملکت کا سربراہ اپنی زندگی کس قسم کی بسر کرتا ہے۔ اس مملکت کے سب سے پہلے سربراہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی، دوسری مدنی زندگی۔ مکے کی زندگی میں یہ مملکت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی تشکیل و تربیت میں مصروف تھے جن کی رفاقت سے یہ مملکت قائم ہونی تھی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بڑی اسرت اور تنگ دستی کی تھی، لیکن یہ درست نہیں۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ایک غنی کی زندگی تھی، یعنی ایسی زندگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ لیکن وہاں جماعت کے افراد کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے سلسلے میں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا، اس کا اندازہ صحیحین کی اس روایت سے لگ سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اشر قبیلے والوں کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے ہاں بال بچوں پر ویسے فاقے کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن میں برابر حصے لگا کر آپس میں تقسیم کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مؤمنین کا انداز زیست ایسا تھا کہ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو سب اکٹھا کر لیتے اور پھر اس میں سے حصہ رسدی کھا لیتے۔ چونکہ اس وقت جماعت میں اکثریت محتاجوں اور ناداروں کی تھی،
اس لیے ظاہر ہے کہ اس مساواتی تقسیم میں ہر ایک کے حصے میں کس قدر آتا ہوگا۔ جو کچھ دوسروں کے حصے میں آتا ہوگا وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے مؤمنین کا انداز زیست یہ بھی تو بتایا ہے، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود تنگی ہی میں گزارا کرنا پڑے۔ مدنی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک مملکت وجود میں آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت کے سربراہ تھے۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ وہ زمانہ تھا جب تمام عرب حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا اور مدینے کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کی زندگی بسر کی، اس کے متعلق کتب تاریخ و سیر میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جو طے کر کے رکھا جاتا۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا گھر بھوکا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مدینے کے قیام سے وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی۔ اسرت کی زندگی کیوں؟ اس پر لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر وسیع علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں تھا، اتنی بڑی سلطنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے، مدینے میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اسرت کی زندگی کیوں بسر کرتے تھے؟ اس کا جواب بالعموم یہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی اور سب کچھ میسر ہونے کے باوجود آپ نے نہایت تنگ دستی اور اسرت کی زندگی بسر فرمائی۔ لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دنیاوی آسائش و لذائذ کو قابل نفرت سمجھ کر ترک کر دینا رہبانیت ہے۔ کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اس مسلک رہبانیت کو انہوں نے خود وضع کر لیا تھا، اسے ہم نے ان پر واجب نہیں ٹھہرایا تھا۔ اس کے برعکس قرآن دنیاوی آرائش و زیبائش کی چیزوں کو وجہ جاذبیت قرار دیتا ہے اور پوری تحدی سے کہتا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور خوشگوار سامان زیست کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خاص طور پر کہا گیا کہ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو خدا نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اسے حرام کیوں کرتا ہے؟ ان تصریحات سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تنگ دستی اور اسرت کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زیبائش و آرائش کی چیزوں کو قابل نفرت قرار دے کر ترک کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مملکت کے وجود میں آ جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکثریت غریبوں کی تھی۔ ملک میں خوشحال لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، باقی سب مفلوک الحال، ضرورت مند، مفلس اور نادار تھے جن کی کفالت مملکت کے ذمے تھی۔ ناداری کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے سواری تک نہیں ہوتی تھی۔ یہی وہ حالت تھی جس کا نقشہ سورہ توبہ میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ نہ ہی ان لوگوں پر جہاد میں عدم شرکت کی وجہ سے کوئی الزام ہے جن کی حالت یہ ہے کہ وہ تیرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں، تم سواری کا کچھ انتظام کر دو، تو تم نے کہا کہ سواری کا تو میرے پاس بھی کوئی انتظام نہیں، چنانچہ وہ بسد حسرت و یاس واپس چلے گئے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دل اس غم میں ڈوبا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں جس سے ہم سواری کا انتظام کر لیتے اور جہاد میں شریک ہو سکتے۔ یہ تھی افراد مملکت کی عام حالت۔ ان حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مملکت کے سربراہ کو جس کی ذمہ داریوں کا وہ عالم ہو جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، کس قسم کی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ دنیا کی عام مملکتوں میں رئیس مملکت یا دیگر ارباب حکومت کے اخراجات کے لیے سب سے پہلے روپیہ الگ کر لیا جاتا ہے اور جو باقی بچتا ہے اس میں سے دیگر مداد پر صرف کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی مملکت میں صورت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس میں سربراہ مملکت اپنی ضروریات کو سب سے مؤخر رکھتا ہے، وہ اس وقت کھاتا ہے جب سب کھا چکتے ہیں، وہ اس وقت پہنتا ہے جب سب پہن چکتے ہیں، سربراہ سب سے پیچھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے گا۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ یہی روایت ترمذی میں ان الفاظ میں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ترمذی کتاب الاحکام۔ اسی تفصیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں سمٹا کر یوں بیان فرمایا کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ مسند امام احمد۔ کوئی فرد تنہا نہ رہنے پائے۔ مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ کسی فرد کو محسوس تک نہ ہونے دے کہ وہ تنہا یا لاوارث ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ترمذی باب الفرائض۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں وفات پا جائے کہ اس پر کسی کا قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی مملکت کے ذمے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں مسلمانوں سے ان کے اپنے افراد کی نسبت زیادہ قریب ہوں، سو ان میں سے جو مقروض وفات پا جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ ابو عبید کتاب الاموال۔ مقروض کا قرض بھی مملکت ادا کرے گی اور اگر وہ اپنے اہل و عیال کو بے سہارا چھوڑ جائے گا تو ان کی ذمہ داری بھی مملکت کے سر پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے، لیکن جو کسی کو بے سہارا چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری میرے سر ہوگی۔ ترمذی باب الفرائض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اس کے متعلق تاریخ اتنا تو بتاتی ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معمول کے مطابق بکریاں بھی چرائی تھیں اور تجارت بھی کی تھی، لیکن دعوی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا اس کے متعلق نہ قرآن کریم سے کوئی اشارہ ملتا ہے، نہ ہی تاریخ کی کوئی تصریح ہماری نظر سے گزری ہے۔ مکی زندگی میں اپنی مملکت قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں کی زندگی ابتدائی جماعت کی زندگی تھی، لیکن اس میں ایک عظیم دعوت اور عالمگیر انقلاب کے داعی کے اوقات جس قدر مصروف ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے مصروف کہ خود خدا کو یہ تنبیہ کرنا پڑی کہ دن بھر کی بے پناہ مصروفیتوں کے بعد آپ جو رات بھر اس نظام کی تشکیل و تعمیر کے سلسلے میں مصروف فکر و عمل رہتے ہیں تو اس میں کمی کرنی چاہیے۔ اس سے واضح ہے کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حصول معاش کی تگ و تاز کے لیے وقت ہی نہیں مل سکتا تھا۔ اس لیے نظام معیشت وہی اجتماعی ہو سکتا تھا جس کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اشارہ کیا گیا تھا، یعنی جماعت کا مشترکہ نظام زیست۔ مدنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں بھی جبکہ ہنوز فتوحات کے دروازے نہیں کھلے تھے، انداز معیشت اسی قسم کا رہا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی ایک روایت میں ہے کہ لوگ یعنی رفقائے جماعت کھجوروں کے کچھ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیتے تھے۔ فتوحات کے بعد باغ فدق کا مختصر سا قطع آپ کی معاشی ضروریات کی کفالت کرتا تھا، لیکن اس میں بھی صورت یہ تھی کہ جن حاجت مندوں کی ضرورت اور کہیں پوری نہیں ہوتی تھی انہیں بھی باب عالی سے سہارا ملتا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو خود فاقے کاٹنے پڑتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم کے اس ارشاد کی عملی تفسیر تھی کہ اس جماعت مؤمنین کے افراد کی کیفیت یہ ہے کہ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود تنگی ہی میں گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کو اس کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ معاشی نظام کے متعلق قرآن کریم نے کیا اصول دیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح عملی طور پر متشکل فرمایا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا تعلق سیرت سے نہیں بلکہ اسلام کے نظام معیشت سے ہے۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات کے لیے اسلامی نظام کو دے دیں۔ ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب۔ اس ارشاد خداوندی کی تفسیر میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری ضرورت سے زائد ہو وہ اس آدمی کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہو، جس کے پاس زاد راہ زیادہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زائد کوئی چیز رکھنے کا حق نہیں۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ مال میں اس کا حصہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں: 1 جو کچھ وہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے، 2 جسے وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے، اور 3 جو کچھ دوسروں کی پرورش کے لیے دے کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے یا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق تجھے ملا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل نہ کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ ان حالات میں خود سربراہ مملکت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا جو نقشہ اور جو مالی حالت ہو سکتی ہے وہ واضح ہے، اور جس شخص کی زندگی میں اس کی مالی حالت اس قسم کی ہو، اس کی وفات کے بعد اس کے گھر سے جو کچھ نکلے گا اس کے متعلق بھی کسی تشریح کی ضرورت میرے ورثہ میں 1 دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کی ضروریات کے بعد جو کچھ بھی بچے گا صدقہ ہوگا۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی وہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرض الموت کے ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہیں صدقہ کر دو، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا وہ دینار لے آؤ۔ دینار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر کیا گمان ہوگا جب کہ وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود صدقہ کر دیا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی اور چیز سوائے اپنے ایک خچر کے اور اپنے ہتھیار کے اور اس زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا۔ مولانا شبلی نے سیرت النبی میں متروکات کے عنوان کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو اپنے متروکات اور جائیداد میں سے کیا کیا چیزیں ترکے میں چھوڑیں؟ اس سوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھتے ہی کیا تھے جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے؟ اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، جو چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ صدقے کے معنی۔ صدقے کا لفظ ہمارے ہاں تو خیرات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب دین اجتماعی نظام کے بجائے انفرادی رہ جائے جسے مذہب کہتے ہیں تو اس میں خیرات سے بلند تصور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دین میں اس اصطلاح سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہ رہے بلکہ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے بخاری کی روایت میں پہلے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کچھ زمین بھی تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ قرآنی نظام میں زمین کی یہی پوزیشن ہوتی ہے۔ جن چیزوں پر نوع انسانی کی زندگی کا بنیادی طور پر دار و مدار ہے وہ اللہ کی طرف سے بلا مزدور معاوضہ مفت عطا ہوئی ہیں، مثلا ہوا، پانی، روشنی وغیرہ۔ ان پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ یہی پوزیشن زمین کی ہے۔ یہ تمام نوع انسانی کی پرورش کا ذریعہ ہے اور خدا کی طرف سے مفت ملی ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور ہم نے زمین کو تمام مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے سوان للسائلین رہنا چاہیے، یعنی تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یکساں طور پر کھلی، اویلیبل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو نظام قائم کیا اور جس کی عملی تکمیل رفتہ رفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں کے دور میں ہوئی، اس میں رزق کے اس اولین سرچشمے کی یہی پوزیشن تھی۔ زمینداری کا رواج دنیا میں بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی زمین کو ذاتی ملکیت سمجھنا اور اسے کاشتکاروں کو کرائے پر دینا۔ عربوں کی بنیادی معیشت زراعت نہیں تھی، لیکن جہاں جہاں یہ کیفیت تھی وہاں زمینداری کا بھی رواج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زراعت کے لیے تہائی، چوتھائی یا غلے کی کوئی خاص مقدار متعین کر کے زمینیں بٹائی پر دیتے تھے۔ ایک روز میرے ایک چچا میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے روکا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری زیادہ نفع بخش ہے۔ حضور نے ہمیں اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ ہم زمینوں میں مزارعت کا معاملہ کریں، یعنی تہائی، چوتھائی یا مقررہ مقدار کے غلے کے عوض زمین کو کرائے پر دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مالک زمین خود کاشت کرے یا کسی دوسرے بھائی کو کاشت پر دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے کرائے کو اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ عملی حکم اس اصول کی تشریح تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا کہ زمین اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے رہنی چاہیے۔ حوالہ داؤد۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع زمین کے متعلق جو آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں تھا فرمایا کہ وہ صدقہ ہے، تو وہ بھی اسی اصول کی عملی تفسیر تھی، اس لیے کہ رسول سب سے پہلے خود احکام خداوندی پر عمل کرتا ہے اور اس طرح اس کا عمل دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ یہی حیثیت اسلامی مملکت کے سربراہ کی ہوتی ہے، وہ خود ان قوانین پر عمل کر کے دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں چونکہ یہ دونوں حیثیتیں یکجا تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ قرآن کا پیش کردہ نظام کس طرح قابل عمل ہے اور اسلامی مملکت کے سربراہ کی زندگی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس مقام پر اس انقلاب عظیم کا ذکر نہیں کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کے معاشی نظام میں برپا کیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اسے کتاب سیرت میں ضمناً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ اس زمانے میں صنعت کاری یعنی انڈسٹری ذریعہ معیشت نہیں تھی۔ معیشت کا مدار بالعموم تجارت اور زراعت پر تھا۔ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے، قرآن کریم کی روح سے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، زمین جیسے ذریعہ پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے لیے سامان زیست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زمین پر انفرادی ملکیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بے حد و نہایت قطع اراضی پر قابض ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ مزارع اسے کاشت کرتے ہیں اور زمین کا مالک نصف پیداوار یا ٹھیکے کے روپے مفت میں اینٹ لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ٹھیکے یا بٹائی پر دینے کو ممنوع قرار دے کر پیداوار کا مالک کاشتکار کو بنا دیا، اور اس طرح یہ عظیم معاشی اصول ثبت کر دیا کہ معاوضہ محنت کا ہے، سرمائے کا نہیں۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ وہ کھیت میں پانی دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ زمین کس کی ہے اور اس پر کاشت کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پر کاشت کرتا ہوں، بیج بھی ڈالتا ہوں اور محنت بھی کرتا ہوں۔ پیداوار کا ایک حصہ میرا ہوتا ہے اور ایک حصہ فلاں یعنی مالک اراضی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں سودی کاروبار کرتے ہو، زمین کو اس کے مالک کی طرف لوٹا دو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس سے لے لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس قسم کی مزارعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ سے تعبیر فرمایا جس طرح قرآن کریم میں ربا کو اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ ابو داؤد۔ ربا کہتے ہی سرمائے پر بیشی یعنی بڑھوتی کو ہے، خواہ اس کی شکل کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس اصول کے تحت جو فیصلہ مزارعت کے متعلق ہے وہی تجارت میں مزاربت یعنی محض روپیہ لگا کر نفع میں شریک ہونے کے متعلق ہے، یعنی اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ قریش جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اس قدر شدید مخالفت کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی معیشت کا دار و مدار اس قسم کی تجارت پر تھا، اور جس نظام کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اس میں انہیں خود محنت کر کے روٹی کمانی پڑتی تھی۔ یہی حالت وہاں کے یہودیوں کی تھی جو روپیہ یعنی سرمائے کے زور پر دوسروں کی کمائی کی دولت سمیٹتے چلے جاتے تھے۔ مدینے میں ان کی طرف سے شدید مخالفت کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جہاد مسلسل سے اس غلط معاشی نظام کو مٹا کر اس کی جگہ اس نظام کو قائم کر کے دکھایا جس میں نہ کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی محنت پر عیش کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ اور اس نظام کی سب سے پہلی عملی مثال خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ تھی کہ اتنے وسیع و عریض وسائل دولت کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کی سی زندگی بسر فرمائی۔ دنیا میں صحیح نظام اسی طرح سے قائم ہوا کرتے ہیں۔